علی فرید خواجہ صاحب چیئرمین کے ٹریڈ کے ہمارے معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ علی فرید خواجہ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. جو وزیر اعظم کا دورہ ہے اس وقت سعودی عرب کا، کتنا اہمیت کا یہ حامل دورہ ہے؟ چونکہ اب سے کچھ عرصے پہلے سعودی وفد آیا تھا، اب توقع کی جا رہی ہے کہ مئی میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی پاکستان آئیں گے. تو یہ سعودی سرمایہ کاری اس وقت پاکستان میں کتنی امپورٹنس کے حامل ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. پوری دنیا سعودی عربیہ کو چیز کر رہی ہے اس وقت انویسٹمنٹس کے لیے، اور اس ٹائم پر جب پوری دنیا سعودی کے پاس جا رہی ہے اس ٹائم پر ہمیں وہ اتنی اٹینشن دے رہے ہیں اور اتنے زیادہ ہائی لیول انگیجمنٹ کر رہے ہیں. دس از گریٹ نیوز فار پاکستان. ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ظاہر ریکوٹک منصوبہ ہے، دیگر منصوبوں پر یہ سرمایہ کاری ہونی ہے، تو پاکستان کی اکانومی کو اس سے کتنے فوائد ملیں گے؟ یہ لانگ ٹرم ہوں گے یا یہ فوری طور پر یہ فائدے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے؟ کافی زیادہ فوائد ہے اس سے. ایک تو یہ کہ سعودی اس وقت از ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دا ریجن. ان کی اکانومی جو ہے وہ آئل کو ہٹا کے 6% سے گرو کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے سعودی کے اندر بہت زیادہ اپورچونیٹیز ہے پاکستانی لوگوں کے لیے، پاکستانی کمپنیز کے لیے. اور تو ایک طرف تو یہ بہت بڑی اپورچونیٹی ہے کہ اگر سعودی ہم ایسا انٹیگریٹ کرتے ہیں، ان کے بزنس یہاں پر آ کے انویسٹ کرتے ہیں، تو ہم سعودی کی گروتھ سے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے. جس کا مطلب یہ ہے ہم سعودی میں ٹریڈ کر سکیں گے، چیزوں کو ایکسپورٹ کر سکیں گے، ہمارے لوگ وہاں پہ جا کے جابس لے سکیں گے، ہماری کمپنیز وہاں پہ جا کے بزنس لے سکے گی. یہ ایک بہت بڑی اپورچونیٹی ہے. اس سے بڑی اپورچونیٹی ہے جتنے کہ پاکستان میں جو وہ انویسٹمنٹ کریں گے، اس سے زیادہ بڑی اپورچونیٹی وہ ہے کہ پاکستانی لوگ اور پاکستانی کمپنیز سعودی کی گروتھ سے فائدہ اٹھا سکیں گے. دوسرا، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ریکوڈک میں انویسٹمنٹ آنے کے چانسز انکریز ہے. ہمیں ڈیل جو ہے وہ کچھ ہی ہفتوں میں شاید کلوز ہو جائے. اس کے علاوہ ریفائنری، ایگریکلچر، ٹیکنالوجی، جس سیکٹرز میں SIFC کام کر رہی ہے ان سیکٹرز میں انویسٹمنٹ آنے کی کافی زیادہ چانسز ہے. مگر میں نے جس طرح بولا، میرے لیے سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ 3 ملین پاکستانی جو ہیں وہ GCC میں رہتے ہیں، 1 ملین سے زائد جو ہے وہ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں. اور پاکستان اور سعودی ریلیشن شپس امپروو کرنے سے اور یہ جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ لنکس بننے سے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور باقی پاکستانی کمپنیز اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو علی فرید صاحب، ظاہر ہے کہ اب آنے والا دور پاکستان کے لیے ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اکنامک انڈیکیٹرز کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جائے گا. جو گورنر اسٹیٹ بینک کا آج ایک بیان ہے کہ مہنگائی، انہوں نے کہا کہ پچھلے سال میں 38% تک چلی گئی تھی، اس حکومت نے بڑی بہتر طریقے سے اس کو کنٹرول کیا ہے. جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی $8 ارب تک اب بڑھ چکے ہیں، $9 ارب وہ ہو جائیں گے اگر IMF کی قسط بھی آ جاتی ہے. تو یہ جو انفلیشن اور جو دیگر ایشوز ہیں، یہ ان میں پھر بہتری کس طرح سے ممکن ہو سکے گی؟ یہ فگرز کی حد تک تو ان میں ہمیں بہتری دکھائی دے رہی ہے کہ 38 سے کوئی 24-25% کے قریب ہو چکی ہے مہنگائی، لیکن آن گراؤنڈ تو سچویشن میں کہیں کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی. نہیں، جو فگرز ہے وہ آن گراؤنڈ سے ہی کلیکٹ کرتے ہیں. یہ فگرز کوئی IMF کے باہر سے نہیں آتے. یہ فگرز جو ہیں وہ لوکل سرویز ہوتے ہیں جس سے وہ نکالتے ہیں. مگر آپ کا پوائنٹ صحیح ہے کہ ابھی تک اور زیادہ کمی کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اور زیادہ فائدے کی ضرورت ہے. مگر اگر آپ دیکھیں تو اکانومی میں اگر امپروومنٹ ہوگی، لوگوں کے لیے جاب کریشن ہوگی، لوگ انٹرنیشنل جابز ملے گی، ہماری کمپنیز کو اگر باہر سے آرڈرز ملتے ہیں تو وہ یہاں پہ زیادہ ہائرنگ کرے گی، تو اس کی وجہ سے عام عوام کا فائدہ ہوگا. صحیح. اب یہ جو روپے کی اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک، ابھی بھی ظاہر ڈالر کے مقابلے میں 275 پلس اس کی ویلیو ہے، 277-78 پر یہ ابھی بھی ریٹ کر رہا ہے. تو یہ اس میں جو ایک کمی کی گنجائش ہے، کچھ اکانومسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ 240 کے اراؤنڈ یہ اس کی ایکچوئل ویلیو ہونی چاہیے. یہ کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا ہے گورنمنٹ سے؟ جی، ایسا کوئی سائنس نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کے ایسٹیمیٹس بناتے ہیں وہ نارملی سوڈو سائنس یوز کر رہے ہیں. ایکسچینج ریٹ ڈپریسیشن سے ہماری اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ایکسپورٹس بڑھتی ہیں. تو جو ایکسچینج ریٹ کا لیول ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ IMF کے جب ہم پروگرام میں گئے تھے تو ہم نے ایگری کیا تھا کہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہوگا. تو مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت جو آپ کو ڈالر کا ریٹ مل رہا ہے وہیں پہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے. اور اس میں ایسا کوئی نمبر نہیں ہے کہ یہ 230 اچھا نمبر ہے کہ 200 اچھا نمبر ہے یا 300 اچھا نمبر ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.